یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا 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 میرا ہر سانس تو خون چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا قصائے ذات ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو کو جا من کو جا 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر
ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اس کے نام سے کر رہا ہوں ابتدائے کلام، جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جو عنوان ہے بڑا ایک وسیع یہ عنوان ہے، بیان ہے۔ ساری کی ساری آیات جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نہیں پڑھی جا سکتی، اور جتنی شان اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، بڑے بڑے الفاظوں کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے واقعہ قربانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا کہ تیری رضا کیا ہے۔ بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا، اور یہ شانیں ہے کیوں، اتنی شان کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کی نسل سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کیجئے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عن قریب صابروں میں سے پائیں گے۔ ایک آیت کریمہ شیطان کے حوالے سے اکثر میں جمعے پر بیان کی ہے، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے روز ازل کہا تھا کہ یا اللہ تیری ہر مخلوق کو بھٹکاؤں گا، پر الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے نیک اور برگزیدہ ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ یہ آیت کریمہ مجھے یاد آئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے چلے، ماں کو کہا کہ تیار کرو، ایک بہت بڑے بادشاہ کی دعوت ہے۔ ظاہر وہ تو جانتے تھے کہ دعوت تو ظاہر میرے اللہ کی، پیغام تو میرے اللہ کا ہے، حکم تو میرے اللہ کا ہے، تیار کرو اس کو، بڑی دعوت پہ جانا ہے۔ ماں نے نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا، بالوں کو درست کیا، اور باپ نے رسی اور چھری لی اور چل پڑے۔ پھر شیطان آیا، اس نے پیدر پہ حملے کیے، پہلے ماں کے پاس، پھر بیٹے کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو مجھے آیت یہ یاد آ گئی، الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے جو برگزیدہ ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ آج وار چلا اپنا، ماں کے پاس بھی جا رہا ہے، ساتھ میں بول رہا ہے کہ تجھے پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جی پتہ ہے، کوئی دعوت ہے۔ دعوت نہیں ہے، وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے کہا یہ وہ اثر ہے، اس کو سمجھیں، یہ وہی اثر ہے جو روز ازل اس نے کہا
کہ نیکوں پر میرا وار نہیں چلے گا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو ماں بولی، ماں بھی ہو تو ایسی، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، اللہ پاک مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دے تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس، تجھے پتا ہے تیرے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ نہیں دعوت نہیں ہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے پہلے یہ جملہ نہیں بولا کہ تجھے اس لیے لے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، پہلے یہ جملہ بولا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ شیطان کے ذہن و خیال میں یہ تھا کہ جب یہ لفظ بولوں گا نا ذبح کا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ہلچل مچ جائے اور تڑپ پیدا ہو جائے، پریشانی کا ایک طوفان برپا ہو جائے، پر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ تو جو لفظ رب کی بارگاہ میں بول کے آیا ہے نا، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان سے زیادہ برگزیدہ کون ہو سکتا ہے کہ جن کی نسل سے اللہ پاک نے ہمیں محبوب خدا عطا فرمایا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھنا، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے۔ محبوب خدا کی صورت کے ساتھ حضرت ابراہیم کی صورت ملتی تھی۔ حضور کے بعد جس نبی کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل پر وار کیا، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا، خاص طور پہ میرے باپ تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے مدتوں بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، تو میرے باپ تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ پر شیطان نے پھر کہہ دیا نہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اسماعیل بھی بولے، وہ بھی بولے جن کے اندر نور محمدی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بولے، فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اپنے رب کی رضا پر قائم ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان تو ہو گیا مایوس کہ وار نہیں چلا، اب کیا کیا جائے، چلو باپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم سے بڑی بڑی باتیں کی، ایسی باتیں کہ آج ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے کوئی بندہ ہم سے کوئی کسی طرح کی بات بھی بنوا سکتا ہے جو جائز ہو۔ کیسی باتیں؟ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اتنا پیارا بیٹا اتنی مدت کے بعد ملا ہے اور وہ بھی آپ جو ہے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ایسا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا کمال دیکھیں آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے جو مجھے اللہ کے حکم سے روک رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، 3 دن خواب آیا، آپ 3 دن قربانیاں پیش کرتے رہے، آپ حیران ہوں گے، 3 دن آپ نے قربانیاں پیش کی، 100 جانور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، 100 کی تعداد میں، مختلف روایات ہزاروں کی تعداد بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہوگا ایک جنگ کے موقع پر 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، بما ساز و سامان، سارے کا سارا سامان، جنگی سامان بھی، کھانے پینے کا سامان بھی، 1000، صرف منہ سے کہنا آسان ہے، 1000 اونٹ اگر جنگ میں دیے جائیں یا گھوڑے دیے جائیں، آج بھی گھوڑے کی بڑی قیمت ہے، آج بھی اونٹ کی بڑی قیمت ہے، پر ان سب سے بڑی جو قیمت ہے وہ اس کی ہے جس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم نے بھی واپس موڑ دیا، یہ میرے اللہ کی رضا ہے، اس پر ہم قائم ہیں۔ پھر آپ منظر دیکھیں، منظر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پوری محبت کے اندر، پورے جوبن پر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے،
حالانکہ آپ سبھی کا جواب نبیوں کے بارے میں یہی ہوگا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، خدا کی قسم اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی، پر جو یوسف سے بھی خوبصورت ہیں وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس قربانی کو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورے کے پورے تیار ہیں، پورے کے پورے تیار کھڑے ہیں، چھری پکڑتے ہیں، گلے پہ چلاتے ہیں، پر عجیب بات ہے، عجیب منظر ہے، عجیب فلسفہ ہے قربانی کا کہ گلے پر جو نرم و نازک گلا ہے اس پر چھری چل نہیں رہی، پر ساتھ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر مارتے ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چھری کہتی ہے یا اللہ اب تو مجھے زبان ملنی چاہیے تاکہ میں تیرے خلیل کو بتا سکوں کہ تیرے رب نے تو تیری قربانی کو قبول کر بھی لیا ہے۔ چھری کہتی ہے اے خلیل تو کہتا ہے کہ چل، پر رب جلیل کہتا ہے کہ خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا دو۔ ہم جو آج بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور 13 تک ہم عصر کی نماز تک یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں، یہ اصل میں ان تینوں ہستیوں کی وجہ سے بنی ہے، ان کے بولنے سے بنی ہے، ان کے بولنے سے بنی۔ کیسے بنی آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ مجھے جیسے حکم ہے انتظامیہ کا میں وہی کروں گا، اپنی مرضی بالکل بھی شامل نہیں کروں گا۔ آپ کھڑے ہیں، جیسے قربانی قبول ہوئی، ذرا تصور کریں کہ سامنے حضرت اسماعیل ہیں اور اللہ پاک نے جبریل کو کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے سے حضرت جبریل نے حضرت اسماعیل کو اٹھا کے جیسے بھی بحفاظت اٹھا کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس جگہ پر تھوڑا سا یہ وقت ہے، کوئی 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، کوئی پورے 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ جیسے حضرت سلیمان پیغمبر آپ کی بارگاہ میں آپ نے جو حکم فرمایا کہ تخت بلقیس مجھے چاہیے، کتنی دیر میں وہ آیا۔ یہاں بھی وہی منظر ہے کہ اتنی دیر آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے کا منظر ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا جبریل امی کو جا میرے اسماعیل کو با حفاظت سائڈ پہ کر دے، اور جنتی دمبا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم جانور کو لٹاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کے پاؤں، پھر اس کا گلا، سارا کی ساری سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ پر کیسا منظر ہے، اللہ پاک نے قربانی کو کیسے قبول کیا کہ آپ کے دل کو دیکھا کہ میرے خلیل کے دل کے اندر میری رضا کا کتنا، میرا یہ مشتاق ہے، میری رضا کی طرف کتنی ہے کہ جب میرا کوئی کلام فرشتہ سنا دیتا ہے آدمی کی شکل میں، تو جیسے آج قربانیاں پیش کر رہے ہیں نا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم اپنا سارے کا سارا مال دے دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مجھے اللہ کا کلام سنایا جائے، پھر بھی مجھے اللہ کا کلام سنایا جائے۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اب تو آپ کے پاس کوئی شے ہی نہیں، مال نہیں ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کے کلام سے اتنی محبت ہے، یہ جو مال دیا ہے اس کو چرانے کے لیے تمہیں کوئی آدمی چاہیے، اس کو چرانے کے لیے میں تیار ہوں، پہلے جو چرا رہا ہوں اب چرا لوں تو کیا ہے، بلکہ جو پہلے چرا رہا وہ تو اپنی مرضی سے چرا رہا ہوں، اب میں اللہ کے کلام کے لیے چراؤں گا تو مجھے تو اس سے زیادہ خوشی ہے۔ یہ جب بات کہی تو فرشتے جو ہیں اپنی اصلی شکل میں آ کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے صرف آزمانا تھا، اتنا بڑا لقب خلیل اللہ کا ملنا یہ ایسے نہیں مل گیا، بیٹے بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، سارے کا سارا مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اور نمرود کی ہزاروں من
لکڑیاں جو کٹی کر کے آگ جلائی جاتی ہے اس میں بھی جانا پڑتا ہے، پر جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا، پیدا ہونے سے پہلے بھی ماں اللہ کے حکم سے تہہ خانے میں جا کے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اتنی اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات، اتنے بڑے امتحانات، یہ سارے کے سارے کن کو آتے ہیں؟ جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو تکبیر تشریق بیان کرنا چاہ رہا تھا میں۔ حضرت جبریل امی نازل ہو رہے ہیں آسمانوں سے۔ آپ نے جب دیکھا اللہ پاک نے قربانی کو قبول فرما لیا ہے، ظاہر ہے وہ تو جانتے ہیں کیونکہ وہی تو جنت سے دمبا لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے تو انہیں فرشتوں کا سردار بنایا ہے، اور ایسے سردار بنایا ہے کہ انہیں محبوب خدا کے پاؤں کی جو تلیاں ہیں وہ چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایسا سردار بنایا ہے کہ انہیں حضور کا علم نشرح جو سینہ ہے، جس کو حکمت اور نور اور علم سے میرے خدا نے خود بھرا ہے، اس علم نشرح کے سینے کی جس نے زیارت کی ہے وہ بھی کھول کے براہ راست وہ بھی حضرت جبریل امی ہے۔ نازل ہو رہے ہیں تو جب دیکھا اللہ نے قبول فرما لی قربانی تو حضرت جبریل بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دو جملے حضرت جبریل امی کے ہیں، اور اگلے جو جملے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، اور اللہ اکبر وللہ الحمد جو آخری جملے ہیں، یہ جب پھر حضرت اسماعیل کی نظر پڑی کہ قربان تو میں نے ہونا تھا، پر جب سامنے نظر پڑی کہ جنتی دمبا پڑا ہوا ہے، آپ یہ بھی ذرا سوچیں، واقعہ تو ہر سال ہم سنتے بھی ہیں، بیان ہوتے بھی ہیں، آپ یہ بھی تصور کریں اللہ نے جنت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جنت وہ ہے کہ اس کا خیال کسی انسان کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر جنت کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا تو جو جنت میں چیزیں ہیں ان کا خیال کیسے پیدا ہو سکتا؟ وہ جنتی حوریں ہوں، وہ جنتی دمبا ہو، وہ جنتی محل ہوں، وہ جنتی باغ ہوں، وہ جنتی درخت ہو، وہ جو اب آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ رہا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال نہ جن کے خیال میں آ سکتا ہے نہ انسان کے خیال میں آ سکتا ہے۔ تو جو دمبا اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اس کے بارے میں خیال پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا قد آور تھا، اور دیکھنے میں وہ کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ آج بھی ہم جانور خریدیں نا، جن بھائیوں نے خریدے ہوں گے مہنگے مہنگے جانور، لاکھ کے قریب یا 1.5 لاکھ کے قریب جو چھترا یا بکرا خریدا جاتا ہے وہ بڑا قد آور ہوتا ہے، اور جو بھی ہمارے بھائی دیکھتے ہیں، ساتھی دیکھتے ہیں، وہ سبھی کے سبھی یہ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جانور ہے۔ اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو اس جانور کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ نے اپنی ابراہیم کی جو رضا ہے، یعنی کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا خلیل راضی ہو جائے اور میں بھی اپنے خلیل پہ راضی ہوں، جو جانور بھیجا ہے وہ کیسا شاندار ہوگا، کتنا قد آور ہوگا۔ تو میرے بھائیو آخر میں ضروری باتیں جو ہیں 2-3 منٹ کے اندر کرنی ہیں۔ پہلی عظمت فضیلت تو قربانی کے والے سے یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ علماء نے حدیث کے مطابق جس چیز سے منع کیا نا آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ علماء نے بڑا سختی سے منع کیا ہے۔ علماء ایسے نہیں بولتے، علماء بولتے ہیں حدیث کی روشنی میں، اپنی مرضی جو کرتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے۔ جو بولیں گے حضور کی مرضی کے مطابق بولیں گے کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کو جہاں لٹانا ہے اس جگہ کی صفائی ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارا کیا حالات ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی اونٹ ذبح کرنے کا کسی بندے کو سعادت مل رہی ہے نا، وہاں پر لوگ پہنچ جائیں گے، موبائل لے کے ویڈیو بنائیں گے، ساری چیزیں کریں گے،
میرے بھائیو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر لوں، اور جب چھری پھری جاتی ہے نا تو حضور فرماتے ہیں اس جانور کا جو خون کا قطرہ ہے زمین پر گرنے سے پہلے جس بندے نے قربانی کی ہے اس کے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جب ایک ایسا وقت ہے، ایسا منظر ہے، ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہم وہاں پر بچے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے موبائل پر ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں جانور ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے زیادہ بندے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا جانور ڈرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ بھی کہیں گے کہ ہم نے بے شمار ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جانور کی وجہ سے، بندے زیادہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ مر رہا ہے، کوئی بڑا اس کے زد میں آ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ قربانی سے پہلے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑے ضروری مسائل، ان کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ جو قربانی کریں گے نماز کے بعد وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ویڈیو ضروری ہے، یادگیری کے لیے رکھنی ہے، تو وہ آپ اپنے کسی بچے کو دے دیں جو سمجھدار ہو۔ آپ اس وقت آپ کا منظر کیا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے دل کی کیفیت انتہائی عجز والی ہونی چاہیے، عاجزی والی ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے 1000% سے بھی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل کی قربانی کو قبول کیا ہے، آج میری بھی قربانی کو قبول کر لے۔ علماء فرماتے ہیں قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی انا، اپنا حسد، عداوت، بغض، کینہ، یہ جتنی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ان بیماریوں کی وجہ سے ہمارا تلاوت قرآن کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ تصور کرے نا تو اللہ پھر اس کو یہ ہمت بھی دے گا انشاءاللہ کہ میں اپنی یہ ساری چیزیں یہاں پر، جیسے یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، میں بھی ان ساری بیماریوں سے جان چھڑانے کے لیے، اور رب کعبہ کی قسم جس بندے کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہوتی نا اس بندے کو کہا جاتا ہے بندہ مومن۔ ویسے تو ہم سارے مومن ہیں کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے مومن ہی کہتے ہیں، پر مرد مجاہد، مرد مومن اور بندہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ ساری بیماریاں نہ ہوں، پھر جب وہ بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واقعی خدا کا بندہ بول رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جتنے بھی میرے عزیز ساتھی قربانی کریں گے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی پرانی عبادت ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ہی قربانی کو حکم دے دیا، اتنی پرانی عبادت ہے۔ جو قربانی کریں گے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔